بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیا اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ قصہ ہے مولانا رومی اور عشق کے 40 اصول۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں، اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ تو چلیے آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں۔ قصہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مولانا رومی ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کریانے کی دکان پر لڑکی کھڑی ہے، اور وہ دکان میں جس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، دکاندار بغیر سوال کیے وہ چیز تھیلے میں ڈالنے لگتا ہے، اور وہ تب تک نہیں رکتا جب تک اس لڑکی کی انگلی کسی اور چیز پر نہیں جاتی۔ بالآخر عورت نے گہرا سانس خارج کیا اور دکاندار کو روک دیا اور اس سے کہا کہ سارا سامان باندھ دے۔ دکاندار باری باری سب تھیلوں کے منہ بند کرنے لگ گیا۔ دکاندار نے لڑکی کو سامان اٹھاتے دیکھا تو اسے روک دیا اور کہا کہ وہ سامان کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ لڑکی نے دکاندار سے جب پوچھا کہ کتنا حساب ہوا تو دکاندار نے کہا کہ عشق میں حساب نہیں ہوتا زبیدہ۔ دکاندار کی بات پر لڑکی نے غصے سے اسے دیکھا اور آگے کو چل دی، جبکہ دکاندار خاموشی سے سامان اٹھائے اس کے پیچھے چلنے لگ گیا۔ مولانا رومی کو یہ سارا منظر بہت عجیب لگا، اسی لیے وہ بات کی تہ تک جانے کے لیے اسی دکاندار کی دکان کے باہر بیٹھ گئے۔ جب دکاندار واپس آیا تو مولانا رومی کو اپنی دکان کے باہر بیٹھا پایا اور وہاں بیٹھنے کی وجہ بھی دریافت کی۔ مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی، تو دکاندار نے اسے بتایا کہ وہ ایک امیر گھر کی ملازمہ ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس لڑکی کو بغیر تولے سامان باندھ دیا اور اس سے رقم بھی وصول نہیں کی، ایسا کیوں؟ دکاندار نے کہا، مولانا صاحب، میں اس عورت کا عاشق ہوں، اور جس سے عشق کیا جاتا ہے اس سے حساب کتاب نہیں کیا جاتا۔ مولانا صاحب کو اس دکاندار کی بات دل پر لگی اور اچانک ہی مولانا صاحب بے ہوش ہو گئے۔ دکاندار گھبرا گیا اور جلدی سے عرق گلاب لے کر آیا اور پھر مولانا کے چہرے پر چھڑکا اور ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ سہلانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مولانا صاحب کو ہوش آ گیا۔ اس دکاندار نے مولانا صاحب سے معافی مانگی کہ اگر ان کو اس کی کوئی بات بری لگ گئی ہے تو اسے معاف کر دیں۔ مولانا صاحب نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تم نے مجھے عشق کا سب سے اہم سبق سکھایا ہے۔ تم عشق میں کس قدر بیگانہ ہو، جبکہ میں تو اللہ کی تسبیح بھی گن کر کرتا ہوں، نوافل اور رکعت وغیرہ بھی گن کر پڑھتا ہوں، اور پھر اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے اور میں کتنا جھوٹا عاشق ہوں۔ اس کے بعد گھر واپس جا کر مولانا رومی نے شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ اور وہ عشق کے 40 اصول کون سے ہیں؟ چلیے وہ دیکھتے ہیں۔ عشق کے 40 اصول میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات کی ہر ایک چیز میں موجود ہیں، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ ڈھونڈنے ہو تو ایک سچے اور کامل یقین رکھنے والے مومن کے دل میں تلاش کرو۔ جس طرح جسم کو پاک رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دل کو پاک رکھنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک دلوں میں رہتے ہیں۔ دل اور دماغ میں سے ہمیشہ دل کی سنو، کیونکہ دل بدی اور نیکی میں فرق کرواتا ہے۔ ماضی ایک یاد ہے اور مستقبل ایک سراب ہے، اسی لیے آج میں جینا سیکھو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھو۔ اگر ہم اپنا آج اچھا کر لیں گے تو مستقبل خود ہی اچھا ہو جائے گا۔ اگر اپنا ایمان پکا کرنا ہے تو اپنے دل کو موم کی طرح نرم کر لو۔ راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جس میں اس شخص کو پختگی نہ عطا کی گئی ہو۔ جب محبت کی راہ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو انسان کے ظاہر اور باطن میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں،
اور اگر کوئی ایمان والا شخص دیکھو تو اسے کبھی کسی بے ایمان اور نفس کے پجاری شخص سے نہ ملاؤ، کیونکہ ایمان والا شخص خوشامدی نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنی ہی تعریفیں کرنے کو نہیں کہتا۔ اگر زندگی کبھی نیا موڑ اختیار کرے تو اس کی مزاحمت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو تیار کرو اور اس نئے راستے سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ زندگی میں نشیب و فراز سے تنگ و پریشان نہیں ہونا۔ اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیلی میرے لیے مثبت ثابت ہو۔ ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت نہ پالو، کیونکہ دل میں نفرت کو ختم کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ نفرت ختم نہ ہو تو دل کھوکھلا ہو جاتا ہے اور انسان اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے بجائے پہلے اپنے اندر کی خامیوں کو ختم کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ باقی لوگ تمہاری عزت کریں اور تمہیں پسند کریں تو سب سے پہلے اپنے رویے کو درست کرو، اور اس بات پر توجہ رکھو کہ زندگی میں جو قدم تم اٹھا رہے ہو وہ تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، یعنی تمہارا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو الگ شکل و صورت سے پیدا کیا ہے، اور کسی انسان میں بھی دو دل نہیں دھڑکتے۔ ہمیں اپنے دل کا کردار اچھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے، لیکن اپنے اندر جھانکیں، کیا ہم اللہ کا خلیفہ اور نائب بننے کا فرض ادا کر رہے ہیں؟ جو مسلمانی روح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پھونکی ہے اسے دریافت کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ دنیا اس پہاڑ کی مانند ہے جہاں جتنا مرضی اونچا بول لو آواز واپس پلٹ آتی ہے۔ اسی طرح جو کچھ ہم کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہ ہماری طرف واپس ضرور لوٹتا ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کو باندھ دیا گیا ہے، اسی لیے ہر چیز تقدیر پر چھوڑ دینا صحیح نہیں ہوتا، اور دنیا کے ساتھ ہم آہنگی نہ کرنا جہالت ہی ہے۔ سچا اور صوفی شخص وہ ہے جس پر ہر طرف سے بھی ملامت کی جائے لیکن وہ صبر اختیار کرے اور ملامت کرنے والوں کو جواب نہ دے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ضرور کریں گے۔ چٹان سے بھی مضبوط ایمان چاہیے تو پرندے کے پر سے بھی زیادہ نرم دل رکھنا ہے۔ دنیا عمل اور رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ اگر ہم ایک ذرہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور ایک ذرہ بھی نیکی کریں گے تو اس کا صلہ بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک بہت باریک بین ہے، اسی لیے اس دنیا کی ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں اور خود سے یہ سوال کریں کہ کیا میں خود کو اور اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ یہ نہیں سوچیں کہ مجھے کس کی محبت چاہیے۔ محبت میں تقسیم نہیں ہوتی، اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، یہ بہت خوبصورت اور سادہ سی ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔